ہوتا ہے تو بندہ آ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ ترجمہ برکت کے لیے سماعت فرمائیں۔ کنز ایمان ہے جو کھڑے اور بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بندہ کھڑا بھی ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیٹھے ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر حال میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یقیناً علامہ صاحب کا جو موضوع تھا وہ موضوع یہی تھا غور و فکر کے حوالے سے، لیکن وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، جتنا بھی ہو سکا غور و فکر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آگے فرمایا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور پھر جب ساری غور و فکر کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے وہ بیکار نہیں پیدا کی۔ تو فرمایا تو پاک ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیز دوستو، غور و فکر کے حوالے سے اللہ پاک کا حکم ہے کہ بندہ جب تمام غور و فکر کر لیتا ہے تو اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بے شک تو نے بیکار نہیں بنایا، ورنہ غور و فکر کرتا کوئی ہے۔ اس وقت جو ماحول ہے ماہ رمضان المبارک ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشر، ان تمام معاملات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انہی معاملات سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ہم جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس کے متعلق ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی گندم سے کچھ حصہ نکال رہے ہیں تو وہ جو حصہ ہم نے نکالا ہے اس حصے پہ ہم نے کیا غور و فکر کی ہے۔ اگر ہم کسی غریب، مسکین، یتیم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ہم اس پہ کتنی غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کیا ہے کہ جب ہم گندم کا عشر نکالتے ہیں تو عموماً دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو سب سے ہلکی ہوتی ہے وہی عشر کے لیے پیش کی جاتی ہے، چلے جی مدرسے میں دے دیتے ہیں۔ ابا جان دنیا سے وصال فرما گئے، ساری زندگی اس نے بیٹے کو کمائی کر کے کھلایا، لیکن جب بیٹا ان کے لیے کچھ اصل ثواب کا انعقاد کرتا ہے تو کہتا ہے جی چلو 500-700 کا امام صاحب کو سود لے کے دے دیتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں، اللہ کے لیے لے دیتے ہیں۔ تقریباً میرے خیال میں تو اس دور میں 2500-3000 کا آتا ہے اگر اچھے والا لیا جائے تو۔ اس کے علاوہ اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو میں نے پچھلا جمعہ المبارک نا جی زکوٰۃ کے حوالے سے عرض گزار کی تو ایک دوست مجھے کہنے لگا بھی قاری صاحب اسی لگتا بھی ہم ساڑیاں پیٹیاں کھلواؤ گے۔ میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنی ہے اپنے معاملات پر۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اپنی باری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز حاصل کرنی ہے، اور جب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی تب ہم سوچتے ہیں مانگنے کے لیے کہتے ہیں کروڑوں آ جائیں، اور مسجد میں دینے کے لیے ہم پرس سے سب سے نکما 10 روپے کا نوٹ نکال کے دیتے ہیں، کیونکہ یہ اب چلے گا نہیں کہیں پہ، یہ یہیں پہ چلے جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض گزار کرتا ہوں۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس مجھے جیسا ایک نکما چلا گیا، جا کے ملاقات کی تو ملاقات کر کے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا فقیروں کی بھی وصیت بھی فقیرانہ ہوتی ہے اور ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی،
جو فقیر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جو علم پہ ڈٹا رہتا ہے اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا وصیت تجھے یہ ہے کہ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھا کر، اگر اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھا کرے تو پھر کم از کم اتنا ضرور کرنا کہ اپنے جیسا سمجھ لینا۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کبھی رب کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ وہ مجھ جیسا نکمہ دیہاتی تھا، اپنی علم پہ مان تھا، کہنے لگا جی حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غصے میں آ گیا کہ کوئی رب کو بھی اپنے سے کم تر سمجھے گا، کوئی رب کو بھی اپنے جیسا سمجھے گا، بلکہ رب کو تو ہر کوئی اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بس یہ ہماری وصیت یاد رکھنا۔ دور کا مسافر تھا، رات ہو گئی، تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا ٹہل جاؤ، صبح چلے جانا، رستہ خراب ہے۔ رات قیام کیا، صبح ناشتے کا وقت ہوا، ناشتے میں ان کو مرغا بھی دیا گیا، پراٹھے بھی دیے گئے، رات کی باسی روٹی بھی دی گئی، دال بھی دی گئی۔ جب وہ ناشتہ کرنے لگا تو ایک فقیر آ گیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ دو۔ جب مانگا تو اس نے جو باسی روٹی اور دال تھی نا وہ فقیر کو دے دیتا ہے، خود مرغا اور اعلیٰ قسم کا ناشتہ ہضم کر جاتا ہے۔ کھا پی کر جب جانے لگا تو پھر خیال آتا ہے کہ جاتے جاتے حضرت سے پھر ملاقات کر جاؤں۔ جب واپس گیا تو ملاقات کی تو پھر وہی الفاظ، کہتا جی کہ وصیت کریں۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا میری وصیت تجھے وہی ہے، وہی وصیت ہے۔ کیا ہے جی؟ کہ رب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھ، اعلیٰ نہیں تو اپنے جیسا، اپنے جیسا نہیں تو اپنے سے کم تر کبھی نہ سمجھنا۔ وہ پھر غصے میں آیا، کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے سے کم تر یا اپنے جیسا سمجھے گا؟ تو آپ پھر جلال میں آئے۔ فقیر کا جلال بھی بندے کے لیے اچھا نہیں ہوتا، جب فقیر جلال میں آتا ہے تو دنیا کو بھی جلا دیتا ہے، بندے کی ہر چیز فنا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جلال میں آئے، آپ فرمانے لگے کہ تو کہتا ہے کہ میں رب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ فرمانے لگے تجھے صبح ناشتے میں مرغا بھی دیا، پراٹھے بھی دیے، باسی رات کی روٹی اور دال بھی دی۔ فقیر نے صدا لگائی، کہا اللہ کے نام پہ دے۔ فرمایا تو نے مرغا اور پراٹھے خود کھا لیے اور باسی روٹی اور دال اسے کھلا دی، اور تو کہتا ہے کہ میں رب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ فرمایا اور نکمے اگر تو رب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا تو وہ جو روٹی باسی تھی اور دال خود کھا جاتا اور مرغے اور پراٹھے اس فقیر کو دے دیتا۔ فرمایا اگر تو رب کو اپنے جیسا سمجھتا تو پھر آدھا اعلیٰ قسم کا ناشتہ خود کرتا، آدھا اس فقیر کو کھلا دیتا۔ پر افسوس کہ تو نے رب کو اپنے سے اعلیٰ تو سمجھنا دور کی بات تھی، اپنے جیسا بھی نہ سمجھا، بلکہ تو نے رب کو اپنے سے کم تر سمجھا۔ پراٹھے اور مرغا خود کھا گیا اور باسی روٹی اور دال تو نے فقیر کو کھلا دی۔ فرمانے لگے کہ تو نے رب کو اپنے سے کم تر سمجھتا۔ فقیر کی ایک وصیت تھی سمجھانے کی کہ جب بھی اللہ کے نام پہ دینا ہے تو سب سے اعلیٰ چیز دیں، اپنے جیسی بھی نہیں دیں گے، اپنے سے اعلیٰ دو۔ اگر خود ہم خواہش رکھتے ہیں کہ میں 5000 کا جوتا پہنوں گا تو جب کسی یتیم فقیر کو لے کے دینا ہے تو یہی خواہش رکھو کہ اس کو 5500 کا لے کے دوں گا۔ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تسا لوگوں نے حافظہ دی قدر ہی نہیں کی تھی، اگر تسی قدر کر دیں دے تو معاشرے میں آج حفاظ قرآن جو ہیں در بدر دھکے نہ کھا رہے ہوتے، لوگ دین سے دور نہ جاتے۔ آپ فرماتے کیسے؟ فرمانے لگے کہ ایک حافظ قرآن پورا ماہ رمضان تراویح پڑھاتا ہے اور 27ویں سے پہلے پوری انتظامیہ بیٹھ جاتی ہے کہ جی 500 جمع کرو، حافظ صاحب کی خدمت کرنی 5-7 ہزار۔ تو آپ فرماتے تھے کہ 5000 تھی تو آپ جتی مان ہیں، اور جو رب کا قرآن پڑھتا ہے جو بہت اعلیٰ ہے، جسے رب فرمائے گا قیامت والے دن کہ قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات چڑھتا جا، اسے تو کم میں تولتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ میں تول لیتا ہے۔ تو غور و فکر ہر معاملات میں
اگر ہم یہاں پہ آج رات قیام کر کے بیٹھے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر، اس میں بھی غور و فکر ہے، آیا کہ اس محفل کے اندر ہمارے دل میں کوئی یہ تو نہیں چیز پیدا ہو گئی کہ میرے ساتھ والے یہ کہیں کہ یار سو یہ رات ساری جاگتا رہا کتنا اچھا بندہ ہے، یہ بھی غور و فکر ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہی خیال آ گیا تو رات کا جاگنا ختم ہو جائے گا، کاک بھی پلے نہیں آئے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے چند لمحے غور و فکر کر کے دو رکعت نماز نوافل ادا کر لینا، غور و فکر کرنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر دینا۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اور معاملات بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم العالمین علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع کر کے غور و فکر کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا ہے، وہ کیسی ذات ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم اس کے متعلق غور و فکر نہ کرو بلکہ رب کی مخلوق کی طرف غور و فکر کرو۔ کیوں کہ رب تک تم پہنچ نہیں سکتے، جب تم رب کی مخلوق تک پہنچو گے، غور و فکر کر لو گے، ان کے حقوق ادا کر لو گے، پھر کسی اللہ والے کے در پہ چلے جانا، وہ اللہ والا ہی تمہیں رب کی پہچان کروا دے گا۔ اگر تو ہم غور و فکر کریں گے کہ رب کیا ہے تو پھر ہم رب رب ہی کرتے رہیں گے کہ رب رب کرتے بوڑھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، پھر کچھ نہیں ملتا۔ غور و فکر اللہ کی مخلوق کے اندر، اور جس فقیر کو بھی جو مقام ملا ہے وہ صرف رب کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے امیر ہیں، تو عموماً آپ سنتے ہیں کہ آپ ساری سے رات کشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کے حالات دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک رات آپ کشت کرتے ہیں نا، تھوڑا سا طویل گزر گئے تو ایک جھونپڑی نظر آئی، اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا تھی، کمائی تھی، تو آپ اس کے پاس پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ اماں بتا عمر حکمران کیسا ہے، عمر حکمران کیسا ہے، تیرے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ مائی غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ عمر کو جا کے میرا پیغام دے دمی کہ قیامت والے دن عمر تو میں حساب ضرور لوا گی، انہوں پتہ نہیں کہ میں بھوکی تے پیاسی بھی مرنی ہاں تو میرے کو پہنچیا نہیں اجے تک۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اماں اتنی بڑی سلطنت ہے اور عمر نہیں بھی پہنچ سکتا۔ تو اس بڑھیا کا جواب فرمانے لگے، اس نے کہا کہ اچھا ایک گالے تو جا کے عمر کو میرا پیغام دے دیں کہ اونی سلطنت رکھ لے جنہیں سنبھال سکتا ہے، اونی رکھے جتنی سنبھال سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، اٹھے وہاں سے، دوڑے واپسی، وہاں سے بیت المال سے غلہ لیا، اپنے کندھوں پہ رکھا، تو غلام کہنے لگا حضور میں لے کے جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے۔ تو آپ فرمانے لگے اگر قیامت والے دن عمر کا وزن اٹھا لے گا تو آج بھی اٹھا لے گا۔ فرمانے لگے قیامت والے دن تو حساب میں نے دینا ہے، تو یہ بہتر ہے مجھے کہ میں آج تکلیف برداشت کر لوں تب کی برداشت کرنے سے۔ آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پہنچ کے جا کے کھانا تیار کیا، تیار کر کے اس مائی بڑھیا کو کھانا کھلایا، کھانا جب کھلا دیا اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے، بتایا پھر بھی نہیں کہ میں عمر بن خطاب ہوں، ہم تو ایک شخص کو کھانا کھلا دیں تو ہم 10 کو بتاتے ہیں کہ میں جی فلانے نو کھانا کھلایا، اسی اگر چھپ کے جائے مسجد 200 روپے 100 روپے بھی دے دیئے نا تو اسی بار 10 بندہ نو نہ دسیے تو سانو سکون ہی نہیں ملتا، یہ میں کہ مسجد ٹوٹی لوا دیتی۔ تو آپ نے سارا نظام کر کے بھی نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ پھر آپ کہنے لگے کہ اماں تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی، تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی۔ اماں کہنے لگے عمر کو معاف نہیں کرنا، عمر نو معاف نہیں کرنا۔ حضور پاک دی بارگاہ جو شکایت کرا گی، جواب لما گئی، آپ رونے لگے، کہنے لگے کہ اماں تو میری مان لینا، عمر کو معاف کر دے۔ بار بار اصرار کیا تو
تو اماں کا جواب سنیے، وہ مائی کہنے لگی عمر کو نہیں بلکہ عمر کی جگہ تجھے حکمران ہونا چاہیے، عمر کی جگہ تجھے حکمران ہونا چاہیے، چل اگر تو کہتا ہے تو پھر عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جلدی سے جیب سے رکا نکال کے نا تو اماں سے کہنے لگے کہ اماں ذرا یہاں پہ اپنا سائن بھی کر دے، انگوٹھا بھی لگا دے۔ اتنی دیر میں حضرت مولا علی آ گئے، کہنے لگے علی، حضرت علی فرمانے لگے کہ عمر تجھے پورے مدینے میں تلاش کر دیا ہے، گورنر تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو لہذا تو یہاں پہ بیٹھا ہے۔ جب اس نے اتنا لفظ بولا نا حضرت مولا علی نے تو اماں بھی رونے لگی، کہتی ہائے میں اتنی دیر دی عمر دے نانی گلا بھی کر دی سا، اب وہ رونے لگی کہ تو عمر ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اماں جلدی کر، اپنے بیان سے نہ بدل جانا، بس یہاں پہ اپنا سائن کر دے۔ اور مولا علی سے کہنے لگے کہ تو بھی گواہ بن جا، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا۔ حضور پاک پوچھیں گے عمر بتانا ذرا کہ تجھ سے تو اپنے ابا کے اونٹ نہیں چلائے جاتے تھے، 36 لاکھ مربع میل کا تجھے حکمران بنایا، کیسے سلطنت کر کے آیا ہے؟ اور میں کہوں گا یا رسول اللہ عمر کی سلطنت میں ایک مائی ناراض تھی، عمر اس کو بھی راضی کر کے آیا، اس کو بھی راضی کر کے آیا۔ غور و فکر، جس کے نیچے جتنی رعایا ہے اس نے اس کا اتنا حساب دینا۔ غور و فکر، وہ جنتی لوگ جن کے بارے میں رب خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، یہ جنتی ہیں، جنت کی بشارتیں لے کر دنیا میں چلتے پھرتے جنتی اتنی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جناب ادھر سے آنکھ بند ہوگی ادھر سے ہمارے بارے نظارے ہو جائیں گے۔ ہاں ایک سرٹیفکیٹ ضرور ہے جو ہمارا نسبت کا ہے، الحمدللہ وہ ہمیں گزارے گی۔ میرے حضرت صاحب حضور قبلہ خواجہ پیر جلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے پاس کچھ دوست بیٹھے تھے تو میں حاضر تھا وہاں پہ عیدگاہ شریف، تو ایک شخص کہنے لگا جی حضور کوئی گل نہیں خیر ہے، تاڑے صدقے سے ننگ ہی جانا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں گل غلط کر رہے ہو۔ آپ فرمانے لگے ننگ تو جاؤ گے پر کچھ کرو گے تو پھر ہی ننگو گے نا، اور تسی ہاتھ تا دے چھڈیا، پر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تو وعدہ کیا تھا نماز پڑھوں گا، نماز پڑھتے نہیں، وعدہ کیا تھا گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں چھوڑتے، سب کچھ کر کے اپنا آپ کچھ مار کے پھر امید رکھیں، اسے تو شفاعت مصطفیٰ بھی نہیں ملے گی کہ جو نظام سارا کرتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ایک کوئی گل ہے کوئی نہیں دل دی بھی نماز ہو جاتی۔ غور و فکر نہیں ہمارے درمیان۔ جب ہم غور و فکر کریں گے پھر اس کے ساتھ ہم دوسروں کو دین کی تبلیغ کریں گے، جب ہم دوسروں کو تبلیغ کریں گے پھر اس کے دل میں اثر اترے گا، کیونکہ ہم خود عمل کر رہے ہیں۔ جب ہم خود عمل نہیں کریں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکتے، اگر ہم کہیں گے بھی تو وہ ہماری بات کو مانے گا ہی نہیں۔ جب ہم بات دل سے نکالیں گے تو وہ بات ہماری اثر رکھے گی، جب ہم اس پہ خود عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات ہماری اثر رکھے گی۔ اگر ہم خود عمل نہ کریں تو جتنی مرضی لمبی سپیچ، جتنی مرضی دعوت تبلیغ کرتے رہیں، کبھی بھی اس کے دل میں بات اترے گی نہیں، کیونکہ ہم نے خود فکر نہیں کیا۔ اگر ہم نے فکر کیا ہوتا، صبح ہم نے روزہ رکھ لینا ہے، کیا ہم نے اس میں غور و فکر کیا ہے کہ میں نے سارا دن روزے کی حالت میں گزارنا ہے تو میں نے کس طرح گزارنا ہے؟ ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ، ایک پائے پر، ایک قدم پر ہم نے سوچ کے گزارنا ہے۔ لوگ فرماتے ہیں کہ غور و فکر آنکھ کا بھی کرنا چاہیے۔ آنکھ کا غور و فکر کیا ہے کہ اس کو غلط نہیں اٹھانا، ہمیشہ جھکی رہے، غلط نہ اٹھے۔ کان کی غور و فکر کہ اس سے جب بھی سنے رب کا کلام سنیں، مصطفیٰ کا فرمان سنیں، مصطفیٰ کی نعت سنیں، اس کو بچائے ہر اس غیر شرع کام سے۔ اپنے ہاتھ کا غور و فکر کرے، ہاتھ کا غور و فکر اس کو غلط نہ اٹھائے، غلطی کی طرف نہ جانے دے۔ اپنے قدموں کے اوپر غور و فکر کرے کہ اپنے قدموں کو کبھی بھی غلط کام کی طرف نہ اٹھائے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اور ہمیشہ رب کے گھر کے لیے اٹھائے، ہمیشہ نیک کام کے لیے اٹھائے۔ لیکن ہمارا معاملات الٹ ہیں،
ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نمازی جانا جائے، ہم روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں روزے دار کہا جائے، ہم زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمارا چرچا کریں کہ یہ کتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہے، اس کا ہمیں نقصان کیا ہے؟ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بڑا نمازی ہوگا، تو رب فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی، تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو لہٰذا لوگوں نے تو کہہ دیا، تیرا بڑا چرچا ہوا، لوگوں نے بڑی عزت کی، بڑا نام کمایا، اس میں میری رضا شامل نہیں تھی۔ اگر اس میں صرف رب کی رضا شامل ہو، دنیا کا دکھلاوا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امیر المجاہدین نے صرف خالص حضور سے محبت کی، اور آپ فرمایا کرتے ہیں انیوا کر دی، اور آپ نے انیوائی کی تھی، تو اثر ثمر کیا ملا، پھل کیا ملا؟ اگر دکھلاوا ہوتا تو 2.25 کروڑ دنیا جنازہ نہ پڑتی، ترستے لوگ وہاں پہ جنازے میں گئے، اثر تھا رب کی رضا کا۔ ساری زندگی انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، غور و فکر کی کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا مشن کیا ہے۔ ہر بندے کا ایک مشن ہے، لیکن مسلمان کا مشن یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ اور ہم نے کبھی یہ بھی غور و فکر نہیں کیا کہ ہم سے ہمارا ہمسایہ بھی محفوظ نہیں ہے، ہم اپنے ہمسائے کو بھی بری تکلیف دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم سے ہمارا بھائی بھی محفوظ نہیں اس زمانے وقت میں، یہاں تک کہ ہم سے ہمارے والدین بھی محفوظ نہیں، ہم ان کے متعلق بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ جب اولاد جمع ہوتی ہے تو آج والدین کو اولاد کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتا، تو سیدھا پرانے دور دے لوگ ہو، لیکن نہیں پتا کہ اسی باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ چھڈو جی تانوں کی پتا ہے، مینوں سارا پتا ہے، لیکن جب ہم والدین کے حقوق العباد، ہمسایوں کے، بھائیوں کے، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے حقوق نہیں دیں گے تو کیا یہ ہماری رات کا جاگنا ہمارے کام آ جائے گا؟ ہمیں وہ بھی حساب دینے ہیں۔ غور و فکر کہ آج ہم جاگ رہے ہیں، کیوں جاگ رہے ہیں، اس میں مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، لیکن لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے، اگر اس میں دکھلاوا آئے گا تو ہم کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لیلۃ القدر کیا تھی، بس سنتے رہیں گے اور گزرتے جائیں گے۔ جس نے غور و فکر کر لیا، اور جس نے غور و فکر کر لیا، یقیناً اس نے اپنے رب کو پا لیا، اور جس نے غور و فکر نہ کیا وہ یقیناً اس مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں حدیث سے پاک بیان کر چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک بصری شخص آپ کی والدہ کے پاس آیا، تو ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے ابو ذر غفاری کی عبادت کے متعلق بتائیں کہ وہ کتنی رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ دن کا اکثر حصہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کے گزارا کرتے تھے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کے اسی بات پر غور و فکر کرتے تھے کہ میں نے جو رب کی عبادت کی ہے کس مقصد کے لیے کی، میں آیا کس مقصد کے لیے، میں جی کس مقصد کے لیے رہا ہوں۔ ایک کونے میں بیٹھ جاتے اور غور و فکر کرتے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے، اور یقیناً ہمارے پاس آج اس کام کے لیے وقت نہیں ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ میں نماز کس مقصد کے لیے پڑھ کے جا رہا ہوں۔ بابل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے بندہ مومن، تو نماز نہیں پڑھنے آتا بلکہ تو اب اپنے رب سے تجارت کرنے آتا ہے۔ نماز ایک پڑھتا ہے اور ہزاروں تو چیزیں مانگ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، امتحان آتے ہیں تو نمازی بن جاتا ہے، رمضان آتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، تنگ دستی آتی ہے تو نمازی بن جاتا ہے، تجھ پہ پریشانی آتی ہے پھر رب کو یاد کرتا ہے۔ فرمائے پریشانی میں تو رب کو یاد کرنا تیرا کمال تھا، کمال تو تب تھا جب رب نے تجھے عروج بھی عطا کیا ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے،
تب رب کو یاد کر، تجارت نہ کر، جب بھی آنا ہے رب کی بارگاہ میں خالص اس کی رضا کے لیے آنا، عروج ہے تب بھی رضا کے لیے، زوال ہے تب بھی رضا کے لیے۔ فرمایا نا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں بڑھا دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو کم کر دوں گا۔ اب ہم اگر اللہ کی نعمتوں پر تذکرہ کریں تو انسان کی تو زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کا نام نہیں پورے کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں، ہر نعمت عظیم ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا سانس کب بند ہو جائے گا، کب پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلے تو آپ سنتے تھے نا کہ بڑھاپے میں موت آئے گی، اب زیادہ نوجوان جا رہے ہیں، میرے ساتھ پڑھنے والے، میرے ساتھ بیٹھنے والے، پچھلے ایک سال میں 8 سے 10 میرے دوست ینگ جو کہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اب یہ وہ نظام نہیں ہے، لگے جاتے ہیں حادثہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب ہم اپنی غور و فکر رکھیں گے، اپنے اعمال کا دن رات محاسبہ رکھیں گے تو کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے گا، ہمیں پھر شعور بھی عطا فرمائے گا، عقل سلیم بھی دے گا، بندہ سوچے گا۔ اس لیے فرمائے نا گناہ کر بیٹھو تو رب کی بارگاہ میں رجوع کر دو، فوراً آ جاؤ کہ یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے تو مجھ پہ مہربانی فرما، مجھے معاف فرما دے۔ ہم جہاں پر 2 بیٹھے ہوں تو وہاں پہ تیسرے کا تذکرہ ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ معاشرے کا نظام پر جو وہ تذکرہ کیا ہوتا ہے، یا تو اس کی چغلی ہو رہی ہوتی ہے یا غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو آپ بارش کے لیے دعا فرما رہے تھے، 3 دن گزر گئے، ڈیلی دعا ہو رہی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اور دعا کر کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی، ہم جیسا نہیں، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3 دن گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اس مجلس کے اندر ایک چغل خور موجود ہے، اللہ اکبر، ایک چغل خور ہے، جب تک وہ نہیں نکل جائے گا تب تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اور چغل خور اس میں موجود ہے، تو فرمایا دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پھر اس کو نکالتا ہوں، آواز دیتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تو اسے منع کرتا ہوں کہ چغل خوری نہ کرو، تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایسے کرو، سب کے سب چغل خوری سے توبہ کرو۔ انداز دیکھیں، اس شخص کی عزت بھی رہ گئی، عزت بھی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو روکتا ہوں، میں تو نہیں کہتا کہ چغل خوری کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا انداز اپنایا، فرمایا کہ سب کے سب ہی توبہ کر دیتے ہیں، سب توبہ کرو کہ کسی کی چغل خوری نہیں کریں گے۔ سب نے کی تو جو چغل خوری کرتا تھا اس کی بھی توبہ ہو گئی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا۔ اب ہم غور و فکر کریں، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، آخر کوئی تو ایسا ہم میں مجھ جیسا بدبخت بیٹھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو کیوں نہ ہم اس معاملات سے بھی پیچھے آئیں، چغل خوری سے، غیبت سے، حسد سے، تکبر سے، غرور سے، یہ معاشرے کی سب سے بڑی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو جب ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہم اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم جس مجلس کا حصہ بنیں گے کیا اس مجلس کی دعا قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا، ایک لمحہ بھر بندہ غور و فکر نہیں کر لے اپنے اوپر کہ وہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے، مقصد کیا تھا، کتنے اعمال کیے ہیں، کیا کچھ کیا ہے۔ فرمایا لمحہ بھر وہ غور و فکر کرے تو ساری رات اللہ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے، ساری رات۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی غور و فکر بھی کریں اور ساتھ رب کی عبادت بھی ساری رات کریں تو پھر ڈبل مزہ آ سکتا ہے۔
ڈبل مزہ آئے گا. اگر ہم اکیلی غور و فکر کریں تو اجر عظیم تو تب بھی ہے, تو کیوں نہ غور و فکر کے ساتھ ساری رات کی عبادت کے ساتھ بھی غور و فکر ہو, اور غور و فکر کے ساتھ بھی ساری رات کی عبادت شامل ہو. ڈبل مزہ آئے گا, ڈبل اجر عظیم ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ڈبل ہم پہ مہربانی عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستو, ہمیشہ اپنا محاسبہ کریں, کسی کو برا نہ کہا کریں. اگر ہم کسی کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک اٹھی ہے تو اندازہ کریں ہماری طرف 3 مڑ رہی ہیں, 3 مڑتی ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے کے لباس میں جھانک لیں گے, تو ہمیں ہر بندہ زمانے کا اچھا نظر آئے گا, ہر بندہ, کوئی ہمیں برا نہیں نظر آئے گا. جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, خود کو دیکھیں میں کیسا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, لہٰذا میں دوسرے کو برا کہہ رہا ہوں. اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے نا کہ ہم ساری زندگی اپنے امام صاحب کی نماز سیدھی کرتے گزار دیتے ہیں. یہاں تک معاملہ ہے. قاری صاحب یہ آج تاری شلوار دی سے صحیح ہے, قاری صاحب آج تو ہی تیز پڑھ دیتا ہے, قاری صاحب آج میں سمجھ نہیں. ساری زندگی نا ہم اپنے امام کی, حالانکہ ہم نے ان سے خود اپنی سیدھی کر دی ہے. تو ہم ساری زندگی اسی کام میں لگ گئے کہ اپنے امام کی نماز سیدھی کرتے رہے, حالانکہ ہم نے اپنی ان سے سیدھی کروانی تھی. تو یہ نہیں سوچا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, حالانکہ میں نے ان سے اپنی سیدھی کروانی تھی اور میں ان کی کر رہا ہوں. غور و فکر نہیں, اور پتہ نہیں چلتا ہم اپنی نیکیاں گوا بیٹھتے ہیں, یا ہم اپنے امام کے متعلق کوئی ایسی بات سوچتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں ختم ہو جائیں گی, ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے کولیگ ہیں طاہر صاحب, جہاں سے مولانا ممتاز صاحب, تو وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک حویلی ہے جموں والی, وہاں پہ امام ہوا کرتے تھے. بس انہوں نے کچھ ان کے ساتھ زیادتی کی, تو ایک دفعہ بعد میں ان سے ملاقات انہوں نے کی, تو وہ کچھ مالی معاملات تھے, ان کا حق مارا گیا. تو وہ حضرت صاحب کے حکم سے لاہور چلے گئے. تو اب نہ وہ بعد میں انتظامیہ نے ان سے ملاقات کی, تو وہ سادے سے بندے ہیں, کہنے لگے کوئی گل نہیں, تمہیں میرا حق ماریا نا تو میں تمہیں نمازاں کو نہیں دیں گی. میں آدھی نمازاں واپس رہن لگا تو تسی ہونا کا تیار رہا. تو ان میں سے ایک بندہ تھا کہتا قاری صاحب میں تو ڈبل لے لو پر میں نے معافی دے دو. تو یہ معاملات ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے امام کی بھائی برائی کر رہا ہوں تو میں بڑا بڑا کارنامہ کر رہا ہوں, لیکن ہم نہیں سوچتے, نہیں غور و فکر کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. احیاء العلوم میں آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے غیبت کے حوالے سے, کہ ایک شخص تھا, تو وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے, ان کی غیبت بڑی کیا کرتا تھا. سارا دن بازار میں کام ہی کوئی نہیں, جی انج دائے انج دائے انج دائے انج دا. تو وہ نا اگلے دن کھجور کا ٹوکرا لے گئے اس کے گھر, اسے تحفہ پیش کیا, کہنے لگے یہ میری طرف سے تحفہ ہے. کہنے لگا یہ بڑی حیران کن گل ہے کہ میں تاڑیاں غیبتاں کرتا رہنا تو تسی میرے تحفہ دین آ گئے ہو. تو آپ فرمان لگے کہ بیلیا تیری بڑی مہربانی, میں تینوں تاں دین واسطے آیا ہاں کہ تو راجے راجے کے کر کیوں کہ میرے گناہ تیرے وال جا رہے ہیں تے تیریاں نیکیاں میرے وال آ رہے ہیں, اور میں مینوں فری چ نیکیاں پہ ملدیاں تے مینوں اور کی چاہیے. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم اپنی نیکیاں اگلے کو دے دیتے ہیں, اگلے کے گناہ اپنے پلے ڈال لیتے ہیں. ہر کام سے بچیں. روزہ رکھا ہے تو اس پہ بھی غور و فکر کریں, دکھلاوے کی عبادت سے بچیں. رات بیٹھے ہیں تو اس سے بھی بچیں کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ صبح لوگ یا گھر والے کہیں گے دیکھو یہ ساری رات عبادت کر کے آیا. بلکہ گھر والوں کو منع کریں, اگر آپ آرام کر رہے ہیں تو گھر والوں کو منع کریں کہ اگر کوئی پوچھے نا کہ کیوں سو رہا ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ ساری رات جاگتا رہا, بلکہ ٹھیک ہے جی ویسے آرام کر رہا ہے. عمران طالب صاحب اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں, فرماتے کہ مسجد میں تمہیں کال آ جاتی ہے, فون آ جاتا ہے, تو اس سے یہ بھی نہ بتائیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں, بلکہ اسے کہو کہ یار میں تھوڑا سا مصروف ہوں بعد میں بات کرتا ہوں. فرمایا جب تم اسے کہو گے کہ میں نماز کے لیے آؤں کہیں تمہارے دل میں دکھلاوا نہ آ جائے, دکھلاوا آ گیا پھر بات چلی جائے گی, اجر عظیم چلا جائے گا. تو اس لیے غور و فکر ہر قدم پہ ہمارے لیے ہے, ہر لمحہ ہے. اگر ہم نے نہ کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے, اگر کر لیا تو کامیابی کی منزلیں طے پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ
میری یہ مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے بھی آپ کے لیے میرے ذریعہ نجات بنائے۔ دوران گفتگو جو غلطی ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے۔